بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا صعب إلا ما جعلته صعبا. عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 کلاسز آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ اس کا عنوان ہے مد کے احکامات۔ ہم نے پڑھ لیا تھا مد کے احکام کے تحت بہت ساری چیزیں، کہ مد کس کو کہتے ہیں، اور مد پر اور حرف پر آنے والی علامتیں کتنی ہیں، اور پھر سکون کی کتنی قسمیں ہیں، سکون اصلی اور سکون عارضی، پھر مد کے لغوی اصطلاحی معنی ہم نے جانے، اور جو سب سے اہم چیز جس پر میں نے فوکس کیا وہ یہ جانا کہ مد کے لیے محل کیا ہے اور ریزن کیا ہے، محل مد اور سبب مد کیا ہے، اور اس پر ہماری گفتگو بہت تفصیل کے ساتھ چلی۔ پھر اسی ضمن میں آپ کو بتایا گیا کہ چھوٹے حروف جن کو ہم الف صغیرہ یا صغیرہ واو صغیرہ کہتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، ان کا کیا حکم ہے، یہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ پھر حروف لینیہ آپ کو بتائے گئے، ان کے احکامات مد کے لحاظ سے کیا ہوتے ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالی گئی، آپ کو اس کی مشق کروائی گئی۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ مد یعنی مد کھینچنے کی جو مقدار ہے وہ کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے، مد کی مقدار کا نام کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ مد کی مقدار اور مقدار کا زمانہ، یہ دونوں چیزیں بھی آپ کو بتائی گئی تھی۔ مد کی قسموں کے تعلق سے بات ہو رہی تھی۔ بنیادی طور پر مد کی 2 قسمیں آپ کو بتائی گئی تھیں، مد اصلی جس کو ہم مد طبیعی بھی کہتے ہیں، اور مد فرعی۔ مد فرعی اس مد کو کہتے ہیں جو 2 حرکت سے زیادہ کھینچا جاتا ہے، اور مد اصلی اس مد کو کہتے ہیں جس کی مقدار صرف 2 حرکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، 2 حرکت سے زیادہ کی مقدار جو مد کھینچا جاتا ہے اس کو مد فرعی کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ مد اصلی کی تعریف کیا ہے، مد اصلی کی تعریف بتائی گئی، مد اصلی کی جو قسمیں ہیں وہ بھی بتایا گیا، مد فرعی کے بارے میں بتایا گیا۔ مد فرعی کی قسمیں بنیادی طور پر 2 بتائی گئی۔ مد فرعی کی 2 قسمیں بتائی گئی تھیں۔ پہلی قسم جس میں سبب حمزہ ہو، اور دوسری قسم جس میں سبب سکون ہو، یہ کہا گیا تھا نا۔ پھر مد فرعی کی وہ قسم جس میں سبب حمزہ ہو، وہ 2 قسم پر مشتمل ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، مد متصل اور مد منفصل۔ مد متصل کے بارے میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ حرف مد کے بعد یعنی محل مد کے بعد حمزہ یعنی ریزن آف مد، سبب مد، ایک ہی کلمے میں آ جائے تو اس کو ہم مد متصل کہتے ہیں۔ یہ کہا تھا نا بھائی، حرف مد کے بعد حمزہ اگر ایک کلمے میں آ جائے، اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل کہتے ہیں۔ اور مد منفصل کس کو کہتے ہیں؟ اس کا جسٹ اپوزٹ، کہ حرف مد کے بعد جب حمزہ دوسرے کلمے میں واقع ہو تو ہم اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اور پھر میں نے آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ حرف معاف کیجیے گا، مد متصل کو مد متصل واجب بھی کہا جاتا ہے، مد متصل کو مد متصل واجب بھی کہا جاتا ہے، اور مد منفصل کو مد منفصل جائز بھی کہا جاتا ہے۔ یاد ہے نا آپ لوگوں کو کیوں واجب کہا جاتا ہے اور کیوں جائز کہا جاتا ہے؟ چلیے کوئی بتائے۔ مد متصل کو
वाजिब क्यों कहा जाता है और मुनफसिल को जायज़ क्यों कहा जाता है, बताइए ज़रा। क्योंकि मद्दे मुनफसिल में कसरा और तवस्सुत दोनों कर सकते हैं ना, इसलिए उसको जायज कहते हैं। उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है कि आप चाहे तो उसमें कसर कर लें या तवस्सुत कर लें, 2 हरकत भी खींच सकते हैं, 4 हरकत भी खींच सकते हैं आप। अलबत्ता एक बात का ख्याल हमें करना है कि एक ही तिलावत में या एक ही बैठक में हम कसर भी कभी कर लें और कभी तवस्सुत कर लें, इसकी गुंजाइश बहरहाल नहीं है जी। और मद्द मुनफसिल की ये बात हो गई। मद्द मुत्तसिल को वाजिब इसलिए कहते हैं कि इसमें उलमा का इख्तिलाफ नहीं है, सब का इत्तेफाक है कि मद्द मुत्तसिल को क्या करना है, खींचना है, 4 हरकत के बराबर खींचना है जी। तो ये बात हो गई थी। फिर उसके बाद और क्या चीज हुई थी, हाँ, अब फिर अगली जो किस्म है मद्दे फरई की, जिसमें सबब क्या होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, है ना। मद्दे फरई की पहली किस्म जिसमें सबब हमजा है, उसके बारे में अब बात खत्म हो गई। अब हम आगे आएंगे मद्दे फरई की वो किस्म जिसमें सबब क्या हो, सुकून हो। अच्छा, अब सुकून 2 तरह के होते हैं। एक सुकून सुकून असली कहा जाता है, और एक सुकून सुकून, जी भाई कंप्लीट कीजिए, जी, आरजी। सुकून आरजी कहा जाता है। तो ये हम पढ़ के आए हैं ना पहले। तो हमारा जो मत का क्लास 2 क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजी गई है, तो उसको आप ज़रूर सुन लीजिए। जिन लोगों ने नहीं सुना है, क्लास छोटा है, वो लोग ज़रूर सुन लें, और जो लोग क्लास में थे वो लोग भी सुन लें जी। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं, इनकी मिसालें हम देख चुके हैं। हमने 2 किस्में बताई थी, किसकी किसकी, सुकून की। मद्द फरई की 2 किस्में, बुनियादी तौर पर 2 किस्में बताई थी। पहली किस्म कि हरफ मद के बाद सुकून आरजी आ जाए, और दूसरी किस्म हरफ मद के बाद सुकून असली आ जाए, है ना। अच्छा, सुकून आरजी की मिसाल हमने आपको बताई थी, क्या बताई थी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इसको हम जब वक्फ करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु को नस्तईन, गोया कि नून मुतहर्रिक है, इसको हमने साकिन किया, क्यों, वक्फ करने के लिए, आरजी तौर पर। तो इसको हमने सुकून आरजी कहा, यानी नस्तईनु में या हरफ मद है, और नून के ऊपर जो सुकून लग रहा है, ये सुकून कौन सा है, आरजी है, आरजी सुकून है। आरजी सुकून है। तो इसको हम कहेंगे कि मद्द फरई की पहली किस्म वो है कि जिसमें सबब सबब जो हो, यानी सुकून जो हो, वो आरजी हो, ठीक है। अच्छा, इसी ज़िम्न में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हरफ मद के बाद, आपने जान लिया कि हरफ मद के बाद जब सुकून आरजी हो, लेकिन एक होता है मद्दे लीन आरजी और मद्दे लीन लाजिम। तो हम इसी को आरजी ही को, मद्दे फरई को हम, या मद्दे आरजी को, मद्दे आरिज को हम कैसे समझते हैं कि जब हरफ मद के बाद सुकून आरजी आ जाए। लेकिन जब हरफ लीन के बाद सुकून आरजी आ जाएगा तो हम उसको क्या नाम देंगे, मद्दे लीन आरिज। मद्दे आरजी। मद्दे लीन आरिज कहते हैं। आरिज यानी टेम्परेरी आने वाली चीज, आरजी। तो मद्दे लीन आरिज की तारीफ क्या होगी कि हरफ लीन के बाद सुकून आरजी आ जाए तो हम उसको मद्दे लीन आरिज कहते हैं। और मद्दे आरिज की तारीफ क्या है कि हरफ मद के बाद
सुकून आरजी आ जाए, किसी कलमे में आ जाए, कलमे में, अभी यहाँ पे कलमा और हर्फ की बात नहीं हो रही, हरफ मद के बाद जब सुकून आरजी आ जाए तो हम मद आरिज कहेंगे, और हरफ लीन के बाद जब सुकून आरिज आ जाए, आरजी सुकून आ जाए, तो हम मद लीन आरिज कहेंगे। या आरिज के बाद हम एक्सटेंशन लगा देंगे लीन। मद आरिज ये भी है, मद आरिज वो भी है। इसको हम खाली मद आरिज कहेंगे, नस्तईन, मुस्तकीम, अल-आलमीन, मालिक यौमिद्दीन, इसको हम क्या कहेंगे, मद आरिज कहेंगे। बस ब्रैकेट में हम लिस्सुकून कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब हरफ लीन के बाद सुकून आरजी को देखेंगे तो वहां पे हम कहेंगे मद आरिज अल्लीन या मद लीन आरिज। जैसे खौफुन, बैतुन, असैफ, ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। मद आरिज और मद लीन आरिज, इन दोनों में बात समझिएगा, सिर्फ मद लीन में नहीं, बल्कि मद आरिज और मद लीन आरिज, इन दोनों मदों में तीनों मिकदार जायज है, तीनों मिकदार जायज है। चाहे आप तूल करें, चाहे तवस्सुत करें, चाहे कसर करें। ये बात उस दिन आ गई थी ना, ठीक है ना। चलिए अब हम आएंगे कहां पर, कि हरफ मद के बाद जब सुकून क्या हो, असली हो। असली हो। जी, अब बिल्कुल नए हम चैप्टर में दाखिल हो रहे हैं, तो आपकी अब तवज्जो, अभी तक सारी चीज समझ में आ गई है। हरफ मद के बाद जब हमजा आए तो उसकी दो किस्में, हरफ मद के बाद अब जब सुकून की बात पढ़ रहे हैं तो एक सुकून आरजी था जो हम पढ़ चुके हैं, उसी में हमने पढ़ा मद्दे आरिज भी और मद्दे लीन आरिज दोनों पढ़ा हमने। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हरफ मद के बाद जब सुकून सुकून असली के तौर पर आए तो उसको हम क्या कहते हैं, उस मद का नाम क्या होता है, उस मद का नाम होता है मद्दे लाजिम। ये उस मद का नाम क्या है, मद्दे लाजिम। लाजिम माने क्या होता है, हमने आपको बताया था कि असली को, सुकून असली को सुकून लाजमी भी कहते हैं, याद है, किसी को याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है। क्या पूछा आपने? मैंने ये बात कही थी जब हम सुकून के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आप हजरात से, आप लोगों से ये कहा था कि सुकून की दो किस्में हैं, सुकून आरजी और सुकून असली, कहा था। लेकिन यह भी कहा था कि सुकून असली को कुछ और भी कहते हैं, सुकून जी, सुकून वाजिब। लाजिमी, सुकून लाजमी। लाजमी, जी। है ना, सुकून जी जी। लाजमी, सुकून आरजी और सुकून असली। तो सुकून असली का दूसरा नाम सुकून लाजमी कहा था मैंने। क्यों कहा था लाजमी, क्योंकि वो लाजिम होता है। लाजिम के माने होते हैं, लजीम यलजमू के माने होते हैं चिमट जाना, किसी चीज से, किसी चीज से जुड़ जाना, चिपक जाना, चिमट जाना। क्या मतलब हुआ चिमट जाना, यानी जो सुकून है वो बिल्कुल चिमटा हुआ है, हर्फ से लगा हुआ है, उसको अलग आप नहीं कर सकती हैं। बात समझ आ गई ना। अब यहां क्या मतलब हुआ कि हरफे मद के बाद, हरफे मद के बाद जब सुकून सुकून असली की सूरत में आ जाए, सुकून असली आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम। क्लियर हो गई बात ना। हरफ मद के बाद जब सुकून सुकून असली आ जाए तो हम उसको कहते हैं मद्दे लाजिम। अच्छा, मद्दे लाजिम की तारीफ आपने जान ली। अब ये जो हरफ मद है, ये जो मद है,
حرف مد کے بعد جو سکون ہے یہ کبھی کلمے میں بھی ہو سکتا ہے اور کبھی حرف میں بھی ہو سکتا ہے، کبھی کلمے میں بھی ہو سکتا ہے اور کبھی حرف میں بھی ہو سکتا ہے۔ کلمے کی مثال تو آپ بتا دیں گی، جی بتائیے کون بتا رہا ہے کلمے کی مثال؟ جیسے وَلَضَّالِّينَ، یہ ہے نا وَلَضَّالِّينَ، یہ کلمہ ہے یا حرف ہے؟ کلمہ، کلمہ ہے۔ کلمہ ہے، کلمہ ہے۔ الحاقہ، یہ ہے الحاقہ، الحاقہ تو کلمہ ہے نا، حرف تو نہیں کہیں گے، اوکے۔ جی۔ الطامہ یا الصاخہ، جی الصاخہ، یہ تینوں کیا ہیں؟ کلمے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ حرف مد کہاں ہے؟ ضاد کے بعد نا، برابر۔ اور الحاقہ میں حا کے بعد جو قاف ہے، حرف مد حا کے بعد الف ہے، اس کے بعد قاف، اس کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ الصاخہ، صاد کے بعد الف، اس کے بعد خا کے اوپر تشدید ہے حرف مد کے بعد۔ اب آئیے ایک اور مثال دیکھ لیجئے، کیا ہے یہ؟ پڑھیے کیا لکھا ہے، میں ماؤس سے لکھ رہا ہوں، بتائیے، یہ اس لیے تھوڑی سی رائٹنگ ہماری ایسی، لیکن پڑھنے میں آ رہا ہے۔ اس کو کیا پڑھیں گے؟ آل آنا۔ آن، آل آنا، یہ جو میں نے لکھا ہے آل آنا، یہ بھی کلمہ ہے یا حرف ہے؟ کلمہ، کلمہ کلمہ ہے۔ ہے۔ اور یہ جو ہاں بالکل کلمہ ہے، اور یہ جو لام کے اوپر سکون ہے، یہ سکون اصلی ہے یا عارضی ہے؟ اصلی۔ اصلی ہے۔ اس کی مثالیں ہم پہلے پڑھ کے بھی آئے ہیں، آل آنا کے لام پر سکون اصلی ہے، اس کو ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ الضالین، الحاقہ، الصاخہ میں اور آل آنا، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس میں شد ہے، اس میں جزم ہے۔ اس میں حرف مد کے بعد شدہ ہے اور اس میں حرف مد کے بعد جزم۔ شدہ نہیں ہے، لام کے اوپر سکون ہے، مگر وہ سکون تشدید کے فارم میں نہیں ہے، تشدید کے فارم میں نہیں بلکہ جزم کے فارم میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ جی۔ حرف مد کے بعد یہاں پہ لام جو آ رہا ہے، اس لام کے اوپر جو سکون اصلی ہے وہ کس فارم میں آیا ہے؟ تشدید کے فارم میں۔ اور ایک بات یاد کر لیجئے، یہ بات یاد رکھیے کہ سکون جزم کے فارم میں بھی ہوتا ہے اور تشدید کے فارم میں بھی ہوتا ہے۔ جو تشدید ہوتی ہے وہ بھی تو سکون اصلی ہی ہوتا ہے نا بھائی۔ تشدید میں جو پہلا حرف گویا کہ ساکن ہوتا ہے، تشدید جب ہوتا ہے تو کتنے بار پڑھتے ہیں اس کو؟ مشدد حرف دو کو ہم بار۔ دو دو بار۔ بار پڑھتے ہیں، تو دو بار میں سے جو پہلا جو ہماری آواز ٹھہرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سکون ہوتا ہے نا وہ۔ جی۔ جیسے مثال کے طور پر الحاق، حاق، اب ہم نے پہلے الحاق کہا، قاف کے اوپر سکون، پھر قا، تو دو بار ہوا۔ تو جو مشدد حرف ہوتا ہے اس میں بھی پہلی مرتبہ حرف کو سکون ہی تو ہم دے کے پڑھتے ہیں نا، ساکن کر کے پڑھتے ہیں نا۔ تو یہاں جو تشدید ہوتی ہے وہ بھی سکون اصلی کی علامت ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، تشدید بھی سکون اصلی کی علامت ہے۔ آپ کوئی بعد میں کنفیوژن نہ ہو جائے کہ صاحب یہ تو تشدید ہے، یہاں سکون کی آپ بات کر رہے تھے، یہاں تو سکون نہیں ہے۔ تو جی، جو پہلے میں تشدید نے بھی یہی سوچا تھا، آج پہلی دفعہ اس نظریے سے دیکھا تو بات صحیح سمجھ میں آئی۔ جی جی جی، دیکھیے یہی فائدہ ہوتا ہے نا کلاس، آپ نے یہی سب چیزیں ہم سیکھتے ہیں جو ہم پہلے نہیں سنتے۔ تو تشدید جو ہے وہ سکون اصلی کی علامت ہے۔ اب ہم جب سکون اصلی کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، سکون اصلی یا تو تشدید کے فارم میں ہوگا یا تو جزم کے فارم میں ہوگا، دونوں سکون اصلی ہیں۔ سکون اصلی کبھی تشدید کی شکل میں آئے گا اور کبھی جزم کے فارم میں۔
اب آپ یہ بتائیے کہ یہاں تشدید جزم کے فارم میں کہاں ہے اور تشدید کے فارم میں کہاں کہاں پر ہے؟ یہ جو مثالیں میں نے لکھی ہیں بتائیے، آپ ہی بتائیے، زینب آپ بتائیے۔ یہ الضالین یہ تشدید والی ہے، اوکے۔ الحاقہ یہ بھی تشدید ہے، ہوں، الصواقہ یہ بھی تشدید ہے، گڈ، آل آنا یہ جزم کے فارم میں ہے۔ بالکل۔ یہ جو لام ہے یہاں پر جو سکون ہے، یہ سکون اصلی بھی ہے اور جزم کے فارم میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو آپ نے جان لیا کہ حرف مد کے بعد جب سکون اصلی آ جائے تو ہم اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ اب حرف مد کے بعد جب سکون اصلی کسی کلمے میں آ جائے تو ہم اس کو مد لازم کلمی کہتے ہیں۔ حرف مد کے بعد جب سکون کسی حرف میں آ جائے تو ہم مد لازم حرفی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ حرف مد کے بعد جب سکون اصلی کسی کلمے میں آ جائے تو ہم مد لازم کلمی کہتے ہیں، اور حرف مد کے بعد جب سکون اصلی کسی حرف میں آ جائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد لازم حرفی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کلمی میں تو بات سمجھ میں آ گئی، حرفی میں کیسے ہوگا مد لازم؟ جیسے یہ پڑھیے میں نے کیا لکھا، کیا ہے یہ؟ جی، نون نون، نون۔ یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں ایسے لکھا ہوتا ہے نا، یہ نون سورہ قلم کی سٹارٹنگ آئے تھے نا، نون والقلم وما یسطرون۔ تو اب یہ جو نون ہے یہ حرف ہے یا کلمہ ہے؟ حرف حرف ہے۔ جی ہاں، حرف ہے۔ اوکے، آگے آئیے، یہ ہے، یہ بتائیے کیا لکھا ہے؟ قاف حرف ہے، قاف از اکول، یہ ایسے ہی لکھتے ہیں نا قرآن میں، سورہ قاف کے اسٹارٹنگ میں جی قاف والقرآن المجید، اور اس میں یہ بڑا سا مد لگاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس حرف قاف کو یا اس حرف نون کو جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو پروناؤنسیشن میں جو تلفظ نکل کے آتا ہے اس کا ہم اعتبار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ نون میں واو کیا ہے؟ حرف مد، اور یہاں پہ نون جو دوسرا آ رہا ہے وہ سکون اصلی ہے یا عارضی ہے؟ اصلی سکون اصلی ہے۔ یہ کلمہ ہے یا حرف ہے؟ حرف ہے، حرف ہے، جی۔ تو یہاں پہ ہم اس مد کا نام رکھیں گے مد لازم حرفی۔ قاف مد لازم حرفی، نون مد لازم حرفی، سین مد لازم حرفی، صاد حرف لازم مد لازم حرفی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، اب ایک سوال اور بھی، یہ کیا لکھا ہے پڑھیے؟ عین ہاں، رائٹنگ بہت اچھی صاف نہیں آ رہی لیکن سمجھ جائیں گے۔ قرآن میں ہم ایسے ہی لکھا ہوا پاتے ہیں نا عین کو۔ سورہ جی کون سی ہے؟ سورہ آپ کی کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم، سورہ عین مریم میں ہے سین قاف نا؟ ہاں، کاف ہا یا عین صاد، ہاں ٹھیک ہے۔ تو عین، اب عین کو ہم، یہ کیا ہے؟ یا ہے نا، یہ عین ہے، اس کے بعد ہم نے یا بنایا، اس کے بعد جو ہے نون ہے، 3 حرف ہے نا اس میں۔ جی جی یہ عین پہ زبر فتحہ، یا پہ سکون اور نون پہ سکون۔
اب آپ اس کو بتائیے کہ یہ جو یا ہے، یہ یا کون سی ہے؟ یا ساکن. یہ ہاں، لینیا ہے نا؟ یا لینیا ہے. ہاں، یا ساکن ہے یقیناً، لیکن کس چیز کا سکون ہے؟ مد کا سکون ہے یا لین کا سکون ہے؟ لین کا سکون ہے. ہاں، لین کا سکون ہے. کیوں؟ کیونکہ یا ساکنہ سے پہلے کیا آ گیا؟ فتحہ ہے. زبر. جی، فتحہ ہونا شرط ہے. اوکے، تو یہاں پر آپ بتائیے، جب ہم کہیں گے عین تو کیا صحیح ہوگا؟ کیونکہ حرف لین ہے، اس کے بعد نون کے اوپر سکون جو آ رہا ہے، یہ سکون اصلی ہے یا عارضی ہے؟ اصلی. اصلی اصلی ہے. ہے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مد لین لازم. جی، مد لین لازم. کیوں؟ آگے کیونکہ دیکھیے، لین کے بعد لین کے بعد ہے. ایک یہ ہے صیفن، اوکے، دوسرا ہے عین. یہ جو ہے عین ہے، اور یہ ہے، ہم اس پہ یہ لگاتے ہیں صیفن. کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہاں حرف لین کے بعد فا کے اوپر جب ہم سکون پڑھتے ہیں، اس ساکن کو پڑھتے ہیں، تو یہ سکون اصلی ہوتا ہے یا عارضی ہوتا ہے؟ عارضی. اصلی ہوتا عارضی. ہے. اور یہاں عین کے اوپر عین پڑھتے ہوئے جو نون کی آواز میں سکون آ رہا ہے، یہ سکون اصلی ہے یا عارضی ہے؟ اصلی. اصلی ہے. یہ اصلی ہے. جی، تو اس اصلی اس یعنی اس نون کے اوپر چونکہ سکون اصلی ہے، اس لیے ہم اس کو مد لین لازم کہیں گے. اوکے، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مد عارض لین کہیں گے. یہاں مد لازم عارض ہوگا، اور یہاں مد عارض لین ہوگا. یعنی یہاں پہ عارض کے ساتھ لین لگائیں گے، یہاں پہ لازم کے ساتھ لین لگائیں گے. اسی کا نام مد لازم لین یا مد لین لازم دونوں بھی کہا جاتا ہے. یہاں مد لین عارض اور یہاں مد لین لازم. ٹھیک ہے، یہ مد لین عارض، یہ مد لین لازم. لازم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حرف لین کے بعد سکون لازمی آ رہا ہے، سکون اصلی آ رہا ہے. بات کلیئر ہو گئی یہاں تک؟ اب میں آگے آپ کو سلائیڈ دکھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو میں نے عرض کیا تھا، حرف مد کے بعد جب سکون کسی کلمے میں آ جائے تو وہ مد لازم کلمی، جیسے ولضالین الحاقہ آل آنا. اوکے، حرف مد کے بعد جب سکون کسی حرف میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں مد لازم حرفی. کلیئر ہے؟ اچھا، اب اور آگے بڑھیے. کبھی ایسا ہوگا، کیا ہوگا کبھی، کہ حرف مد کے بعد سکون تشدید کے فارم میں بھی آئے گا، جیسے یہاں مثال میں موجود ہے. اور کبھی ایسا ہوگا کہ حرف مد کے بعد سکون جزم کے فارم میں آئے گا. کبھی تشدید کے فارم میں تو کبھی جزم کے فارم میں آئے گا. تو جب تشدید کے فارم میں آئے گا، جیسے ولضالین الحاقہ الطامہ الصاخہ، تو ہم اس کو کہیں گے مد لازم کلمی مثقل. مد لازم کلمی مثقل. جب حرف مد کے بعد سکون اصلی جی جزم کے فارم میں آئے اور کسی حرف میں آئے تو ہم اس کو کہتے ہیں مد لازم حرفی. معاف کیجیے گا، ابھی اسی کو دیکھیے. جب کسی حرف مد کے بعد جب سکون اصلی تشدید فارم میں آئے اور کلمے میں آئے تو ہم اس کو کہیں گے مد لازم کلمی مثقل. اور جب کسی کلمے میں حرف مد کے بعد سکون اصلی جزم کے فارم میں آ جائے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مد لازم کلمی مخفف. تو مثقل اور مخفف، ان دونوں کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھنا ہے. کس چیز کی ڈیفینیشن؟ مثقل اور مخفف. مد لازم تو آپ نے جان لیا،
مد لازم کلمی حرف مد کے بعد سکون اصلی جب کسی کلمے میں ہو تو ہم مد لازم کلمی کہتے ہیں. پھر حرف مد کے بعد سکون اصلی کسی کلمے میں جب تشدید کے فارم میں آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل. اب آگے آئیے دوسری تعریف. مد لازم حرف مد کے بعد سکون اصلی جب کسی کلمے میں ہو مگر وہ تشدید کے فارم میں نہ ہو بلکہ جزم کے جزم کے فارم میں ہو. فارم میں. جزم کے فارم میں تو ہم اس کو کہیں گے مد لازم کلمی مخفف. نہیں سمجھ میں آیا؟ جی اور کون ہے ہمارے سامنے؟ عبد العزیز، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جی ابو بکر بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی زہرا ارشد، ہاں جی سمجھ آ گئی. دیکھیے ہاں مد لازم کی بیسک طور پہ بنیادی طور پہ تعریف یہ ہے کہ حرف مد کے بعد جب سکون اصلی آ جائے تو مد لازم ہوتا ہے. یہ بنیادی تعریف ہے. ابھی ہم کلمہ مثقل مخفف میں نہیں جا رہے ہیں. ایک قدم اور بڑھیں کہ وہ سکون اصلی کبھی کلمے میں بھی ہو سکتا ہے اور کبھی حرف میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہم کلمے میں اگر دیکھیں گے تو ہم کہیں گے مد لازم کلمی. پھر ہم اور ایک قدم آگے بڑھیں گے کہ وہ کلمے میں کبھی سکون تشدید کے فارم میں ہوگا اور کبھی کیا ہوگا جزم کے فارم میں ہوگا. تو تشدید کے فارم میں اگر ہوگا تو ہم مثقل کہیں گے اور جزم کے فارم میں ہوگا تو ہم اس کو مخفف کہیں گے. بہت سمپل ہے. یہ بات آپ سمجھ گئیں مد لازم کلمی مثقل اور مخفف. اب آپ آئیے مد لازم جب کسی حرف میں ہو یعنی حرف مد کے بعد سکون جب کسی حرف میں ہو تو اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. جی یہ دیکھیے پہلا کیا ہے مثقل یعنی حرف مد کے بعد سکون اصلی جب کسی کلمے میں کسی حرف میں بھی ہو اور تشدید کے فارم میں ہو تو ہم اس کو کہیں گے مد لازم حرفی مثقل. اور پھر حرف مد کے بعد سکون اصلی جب کسی حرف میں بھی ہو اور کس فارم میں ہو جزم کے فارم میں. جزم کے فارم میں تو ہم اس کو کہیں گے مد لازم حرفی مخفف. بات سمجھ گئی نا؟ بہت ٹیکنیکل چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ کے سامنے مد لازم کلمی مثقل مخفف یہ دونوں چیزیں تینوں چیزیں آ گئیں. آل آنا مخفف ہے یا مثقل ہے؟ مخفف ہے. جی کلمی اور مخفف. یہ قرآن پاک میں صرف ایک مثال ہم کو اس کی ملتی ہے. دو جگہ سورہ یونس میں ایک ہی مثال قرآن پاک میں اس کی صرف ایک مثال ہے. کس کی؟ مد لازم کلمی مخفف کی. کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے. جی ہاں اور یہ آپ نے پڑھ لیا. اب آپ آئیں اور دیکھیں کہ مد لازم حرفی کی مثال تو میں نے آپ کو بتا دیا، نون ہے، صاد ہے، قاف ہے، یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں آپ کو نا. لیکن ان میں کیا تشدید ہے؟ نہیں. تشدید نہیں ہے. تو ہم ان کو مثقل کہیں گے، مد لازم حرفی مثقل کہیں گے. مخفف کہیں گے. مد لازم حرفی مخفف. مخفف کہیں گے، مثقل نہیں کہیں گے. اچھا آئیے ہم سورہ بقرہ کی شروعات کیسے کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی شروعات ہم یوں کرتے ہیں الف لام میم، یا سورہ آل عمران کی شروعات ایسے ہی کرتے ہیں برابر. جی اس میں کتنے حرف ہیں؟ الف، لام اور میم. ان کا جو پروناؤنسیشن کیا ہے؟ الف، لام اور یہ میم.
پڑھنے میں آ رہا ہے؟ جی لام، الف کو ابھی جانے دیجئے، ہم بات کر رہے ہیں لام کی. لام، لام الف زبر لا، میم ساکن لام، اور میم یا زیر میم، اور آخر میں میم ساکن. تو کیا قاعدہ ہوگا یہاں پر؟ میم کے بعد میم آ گیا، میم ساکن کے بعد میم آ گیا، کیا قاعدہ ہوگا؟ تشدید بن گئی. اخفاء شفوی. فائز شفوی میں تو با آنا ضروری ہے نا، یہاں میم کے بعد میم آ رہا ہے. لام میم، لام میم. میم ساکن کا ادغام قاعدہ کیا پڑھا آپ میم نے؟ مشدد. میم ادغام مشدد، میم مشدد ہوگا نا. حرف میم کے بعد جب میم ساکن کے بعد جب میم آ جائے تو ہم اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. یہ عبدالعزیز بھائی برابر ہے نا؟ حرف میم کے بعد یا میم ساکن کے بعد جب میم آ جائے دوسرا تو ہم اس کو مرج کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام. لیکن یہ ادغام میم ساکن کے قاعدے میں ہوتا ہے، نون ساکن کے قاعدے میں ادغام دوسرا ہوتا ہے. تو میم ساکن کے قاعدے کے تحت لام میم میں ادغام ہوگا. تو ادغام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ تشدید لگاتے ہیں نا. یہاں دیکھیے یہ تشدید لگ گیا، یہ دیکھیے تشدید لگ گیا. تو اب یہ تعریف جو ہے کہاں آئے گی اس کی؟ حرف مد کے بعد کسی کلمے میں سکون اصلی جب تشدید کے فارم میں آ جائے. کیا ہے تشدید؟ یہ ہے نا تشدید کہ نہیں ہے؟ جی ہے. جی. تو حرف بھی ہے، کلمہ نہیں ہے. حرف مد کے بعد سکون اصلی بھی ہے، سکون اصلی تشدید کے فارم میں بھی ہے، اور کلمہ نہیں حرف ہے. تو ہم تعریف اس کی کیا کریں گے کہ مد لازم، اس کا نام کیا دیں گے؟ مد لازم حرفی مثقل، کیونکہ تشدید آ گیا نا. جہاں تشدید دکھ جائے اور حرف ہو کلمہ نہ ہو تو ہم اس کو حرفی بھی کہیں گے، مثقل بھی کہیں گے. اور باقی جو نون ہے، یہ قاف ہے، یہ صاد ہے، اس میں تشدید نظر آئے گی آپ کو کہیں؟ پڑھتے ہوئے نہیں نظر نہیں. آ رہی نا. تو اس لیے ہم اس کو مد لازم حرفی مخفف کہیں گے، مد لازم حرفی مخفف. جی اچھا، آگے دیکھیے ایک چیز اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے، پھر سے دیکھیے کہ حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو ہم مد لین لازم کہیں گے، جیسے عین، جیسے عین. اچھا، قرآن پاک میں عین کہیں لفظ بھی ہے کہیں حرف بھی ہے، کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے کیسے؟ قرآن کریم میں سہیمہ بتائیے، قرآن کریم میں کہیں عین حرف بھی ہے اور لفظ بھی ہے؟ نہیں، حرف عین سین قاف والے میں ہے، اوکے. لفظ نہیں ہے. جی متفق ہے. اچھا، عین معنی کیا ہوتے ہیں؟ عین، عین معنی کیا ہوتے ہیں عربی میں؟ عین کے معنی ہوتے ہیں آنکھ. ہاں ہے، عینین ہے نا، وَكَتَبْنَا عینین والی عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. تو العین معنی کیا ہے یہاں پہ؟ جی آنکھ. عین معنی ہوتا ہے آنکھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب قرآن پاک میں عین آنکھ کے معنی میں آئے گا اور وہاں پہ آپ رکیں گی تو اس مد کو ہم مد لازم لین کہیں گے یا مد لین عارض کہیں گے.
سلیم. جی، عین جس کے معنی آنکھ ہیں، اگر وہاں پہ آپ رکیں گے تو وہ سکون سکون اصلی نہیں کہلائے گا بلکہ سکون عارضی کہلائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے، ایک یہ ہے عین، ایک یہ ہے عین، عینن یا عینن جو بھی ہو، یا عینی، اور ایک یہ ہے عین جس کے نون کے اوپر سکون ہے. یہ والا جو عین ہے، یہ جو حرف عین ہوتا ہے نا، یہ اس کا ساؤنڈ ہے، اس کا تلفظ ہے. تو یہ حرف عین کا تلفظ ہے، خالی اس کی ادائیگی ہے. تو یہ حرف ہے، اور یہ جب حرف ہوگا تو اس نون کے اوپر سکون کیا ہوگا؟ سکون اصلی کہلائے گا. اور یہاں پر جو عین ہے، یہ عین جس کے معنی آنکھ ہے، یہ خالی حرف، یہ حرف عین کا پروناؤنسیشن نہیں ہے بلکہ یہ لفظ عین ہے، یہ لفظ ہے، ورڈ ہے. اور یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو ہم اس کو لین عارض کہیں گے، مد لین عارض. اور اس کو ہم کہیں گے لین لازم. جی، زینب حسن کی طرف سے بہت سناٹا ہے، سمجھ میں نہیں آیا؟ جی نہیں نہیں سر، سمجھ میں آ گیا، اب سمجھ جی میں آ گیا. پہلے تھوڑا سا ہاں کنفیوز تھا، اب کلیئر ہو گیا. ہاں. دیکھیے، لی عین بھی بظاہر ایک ہی طرح لگ رہا ہے نا، دونوں بھی عین، یہ بھی عین وہ بھی عین. اور جب لکھیں گے تو عین ایسے ہی لکھیں گے، لیکن اس عین پر جو سکون ہوگا وہ سکون اصلی ہوگا، اور اس عین کے اوپر جو نون کی آواز کے اوپر سکون ہوگا یہ سکون اصلی نہیں ہوگا، عارضی ہوگا. زہرا ارشد کلیئر ہے؟ یس. جی. تو یہاں پہ آپ نے کیا سمجھا؟ ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے یہ والا عین حرف یا لفظ، کیا بتا رہے ہیں ہم آپ کو یہاں پہ؟ جی، یہاں پہ ہم عین آپ کو حرف والا بتا رہے ہیں، یعنی حرف مد کے بعد، جی، حرف مد کے بعد سکون اصلی کسی حرف میں آ جائے تو ہم اس کو مد لازم حرفی کہتے ہیں، اور تشدید کے فارم میں آ جائے تو مد لازم حرفی مثقل، اور جزم کے فارم میں آ جائے تو مد لازم حرفی مخفف کہیں گے. لیکن عین پر جو مد ہوگا اس کو ہم مد لین لازم نہیں کہیں گے بلکہ مد لین لازم کہیں گے. مد لازم یعنی حرف مد کے بعد جو، بلکہ یہاں حرف مد کے بعد نہیں بلکہ، معاف کی جگہ میری زبان بھی کنفیوژن مجھے بھی ہو رہا ہے، یعنی حرف لین کے بعد یہاں پر سکون اصلی آ رہا ہے. بات سن گئی؟ تو وہاں پہ کیا ہے، نون اور قاف میں حرف مد کے بعد آ رہا ہے سکون اصلی، اور یہاں پر حرف لین کے بعد سکون اصلی آ رہا ہے. تو حرف لین کے بعد جب سکون اصلی آئے گا تو ہم اس کو مد لین لازم کہیں گے، اور جب سکون عارضی آئے گا حرف لین کے بعد تو مد لین عارض کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میرے خیال سے آپ لوگوں کو. جی چلیے، تھوڑی آ گئی ہے، انشاءاللہ دوبارہ ریکارڈنگ دیکھیں گے تو اور کلیئر ہو جائے گا. نہیں تو کیا کلیئر نہیں ہوا ابھی یہ بتائیے آپ مجھے، ابھی بتا دیجئے، نہیں ریکارڈنگ کلیئر دوبارہ ہو گیا جیسے. اوکے. کچھ مثالوں سے آگے اور چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کچھ مثالیں ہوتے ہیں نا، ایگزامپلس دیکھ کے آپ کو کچھ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. جی اوکے. آل کمپلسری مد مسٹ بی ہیلڈ فار 6 حرکت. ہاں یہ بھی دیکھیں کہ جتنے بھی مد لازم ہیں، مد لازم چاہے وہ کلمی ہو، کلمی مثقل ہو یا مخفف ہو، یا مد لازم حرفی ہو، مثقل ہو یا مخفف ہو، ان تمام میں جو مقدار ہے وہ کتنی ہے؟
6 حرکت. لیکن ایک سوال یہاں پہ آپ کو ایک یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ جس طریقے سے مد لین عارض میں آپ کو اجازت تھی کہ آپ توسط، قصر اور کیا کر سکتے ہیں، طول. توسط، قصر اور طول کر سکتے ہیں، اجازت ہے تینوں کی. کیا یہاں مد لین لازم میں بھی اس چیز کی اجازت ہوگی؟ ہاں، مگر قصر کی اجازت البتہ نہیں ہوگی. طول کر سکتے ہیں، توسط کر سکتے ہیں، طول توسط کر سکتے ہیں، لیکن قصر نہیں کر سکتے. کس میں؟ مد لین لازم میں. مگر کیا لکھا ہے میں نے، دیکھیے طول اولا ہے، زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ طول کریں، یعنی 6 حرکت کے برابر کھینچیں، یہ زیادہ بہتر ہے. تو مد لازم کی ہم نے بنیادی طور پر کتنی قسمیں پڑھیں؟ 2 کلمی، حرفی. پھر کلمی کو ہم نے مثقل اور مخفف 2 حصوں میں تقسیم کیا. پھر حرفی کو بھی ہم نے مثقل اور مخفف میں تقسیم کیا. اب دیکھیے پھر آ گیا، یہ پیچھا نہیں چھوڑنے والا بھائی آپ لوگوں کا. کیا ہے یہ؟ حروف یہ کیا ہے؟ مقطعات. حروف مقطعات کا بہت بہت اچھی دوستی ہم لوگوں سے ہو گئی ہے. یہ پیچھا نہیں چھوڑتا ہم لوگوں کو. کہاں کہاں پڑھ کے آ رہے ہیں؟ پہلا سبق ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ تیسرا سبق جو پڑھا، پھر اس کے بعد نون ساکن کے قاعدے میں پڑھا، پھر میم ساکن کے قاعدے میں پڑھا، اور اب ہم مد کے قاعدے میں پڑھ رہے ہیں. جی، کیا اب اس کے بعد بھی پڑھنا ہے ہمیں؟ گیس کیجئے. اس جی کے پڑھنا بعد ہے. کہاں پڑھنا ہے؟ وقف جو آپ پڑھائیں گے، آپ کہہ رہے تھے، تو شاید اس میں آئے گا جو اچھا، قاعدے آپ پڑھائیں گے. ہاں نہیں، وہ ایڈیشنل ایک ہمارا سبق ہے، فیو ایڈیشنل رولز امام حفص بن عاصم کے. اب یہاں پہ دیکھیے الحروف المقطعہ کہتے ہیں، الحروف المقطعہ فی القرآن الکریم، جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں. اس کا تعلق اس سبق سے کیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ الف لام میم میں کون سا قاعدہ تھا؟ میم ساکن کا قاعدہ تھا. طا سین میم میں کون سا قاعدہ تھا؟ نون ساکن کا ادغام تھا. کاف ہا یا عین صاد میں نون ساکن کے قاعدے کے تحت اخفا ہو رہا تھا. کس میں؟ عین میں. عین صاد. بات کلیئر ہے نا؟ دیکھیے عین میں ہم نے اخفا بتایا تھا آپ کو، اور کہاں گیا بھائی، جی عین اس میں اخفا بتایا تھا. سین میم نون کے بعد میم ہے تو اس میں نون ساکن کا ادغام بتایا تھا. لام میم ابھی بھی بتایا میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو، میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو اس میں میم ساکن کا ادغام یعنی ادغام شفوی کا شفوی. قاعدہ ہے. جی، اب یہاں پہ جو چیز ہمیں بتانی ہے آپ کو، یہاں پہ میم بتانا ہے. ادغام جب ہم نے پڑھا تو بتا دیا تھا، اخفا بتا دیا تھا. اب یہاں پہ مد بتانا ہے. کیا؟ یہاں پہ حرف مد کے بعد لام، میم سکون اصلی. جی، لا. پھر چونکہ یہاں پہ یہاں ادغام کی وجہ سے تشدید لگ گیا ہے تو ہم اس کو کہیں گے مد لازم حرفی مثقل. حرف مد کے بعد سکون اصلی چونکہ تشدید فارم میں آ رہا ہے یہ، تو ہم مد لازم حرفی مثقل کہیں گے. طاسیم. اب دیکھیے یہاں پر بھی ہم کیسے پڑھتے ہیں، چونکہ تشدید لگی ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، حرف مد کے بعد سکون اصلی کسی حرف میں آ رہا ہے، اور کلمے میں ہے یا حرف میں ہے؟ ظاہر بات ہے حرف کہ میں حرف ہے. حرف میں ہے تو ہم اس کو کہیں گے مد لازم حرفی مثقل. اب یہاں پہ آپ دیکھیے یہ ہے آپ کا کیا؟ مخفف. کاف، یہ دیکھیے کاف، ہا یا عین صاد. کوئی بتا سکتا ہے اس میں کون کون سا
कौन कौन सा मद है इसमें? काफ में कौन सा मद है, हा में कौन सा मद है, या में कौन सा मद है, आइन में कौन सा मद है, स्वाद में? अब मैं नाम लेके पूछूंगा, वही बताएगा खाली। मैं नाम लेके पूछूंगा। जनाबे अबू बकर, बताइए इसमें कौन कौन से मद हैं? मद्दे लाजिम है। नहीं, आप बताइए, पूरा एक एक हर्फ पढ़ के बताइए किसमें कौन सा मद है। जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया, काफ, हा, या, काफ, आइन, स्वाद, सब में बताइए। काफ में अलिफ है, हा में अलिफ है, या में अलिफ है, आइन में या है, स्वाद में अलिफ है। आप समझ नहीं रहे। मद का पर्टिकुलर पूरा नाम बताइए, कौन सा मद है काफ मद में? मद्दे लाजिम। नहीं, पूरा नाम नहीं है। मद्दे लाजिम हरफी है सर। हाँ, ओके, अभी भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, हरफी मुसक्कल है। मुसक्कल, अच्छा जी। अच्छा, चलिए आगे चलिए, हाँ में बताइए, हाँ में कौन सा मद है? हा में मद्दे लाजिम हरफी है, या में मद्दे लाजिम हरफी है, हाँ में मद्दे लाजिम हरफी है। ओके, या में कौन सा आइन है? में भी मद्दे लाजिम हरफी जी। है, अच्छा, आइन में कौन सा मद स्वाद है? में अलिफ है, नहीं, मद्दे आइन में लाजिम कौन सा मद है वो बकर हरफी। भाई? अब्दुल अजीज भाई, आप बताइए। जी, ये हलवे में इसके बाद ये मुकफ़फ़ है। हरफ मद के बाद सुकून असली मुकफ़फ़ आएगा, ये मुकफ़फ़ होगा ये। मुखफ़फ़ यानी सुकून के फॉर्म में है। जी। सुकून, ये कलमी होगा या हरफी होगा? ये हरफी है। वेरी गुड। चलिए, ये वाला बताइए। हाँ, ये ये, भी यहाँ पर शद्दा नहीं है ना, तो ये भी मुकफ़फ़ ही होगा। ओके जी, आगे, या, यहाँ भी ये भी सेम है। ओके, ये आइन में क्या होगा? जी, आइन में ये भी सेम है, पूरा सेम है। पूरा सेम है। सेम का मतलब हम्म। क्या? वो सेम का नाम बताइए, यानी क्या? हरफ मद मद का नाम बताइए। मद लाजिम, कलमी, मुसक्कल, मद लाजिम हरफी मुसक्कल, या मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़, या मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़? मद लाजिम हरफे मुकफ़फ़। जी, ओके। चलिए जहरा अरशद, आप बताइए, काफ में बताइए। मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़। ठीक है, हाँ में? हाँ में मुझे अभी सॉरी समझ ये नहीं आई कि इसमें आगे सुकून नहीं है, मतलब सुकून असली वो शद भी नहीं है और सुकून नहीं है। या में बताइए। या में भी मतलब वो है, मतलब सुकून सुकून या लाजिम, में, मतलब सुकून भी खाली दे या सकते। में देखिए, हा और या दोनों में हा के बाद अलिफ है ना, और फिर उसके जी बाद या के बाद अलिफ है। अलग अलग पढ़ना है ना, यानी काफ का अलग हिसाब है, हा का अलग है, या का अलग है, आइन का अलग है, स्वाद, यानी हर हर हर्फ को पर्टिकुलर अंदाज में अलग अलग स्टाइल में हमें देखना है ना। अब हा में क्या है? हा के बाद अलिफ, ये अलिफ क्या होती है? हरफे मद होती है, राइट? अलिफ हरफे मद होता है ना। यस फिर या के बाद जो अलिफ है, ये भी या क्या है? ये भी अलिफ क्या है? हरफे मद है। क्लियर है ना? तो अब ये बताइए कि ये जो अलिफ है, क्या अलिफ के बाद कोई सबब आ रहा है, सुकून या हमजा? हा में। और या में भी देखिए हरफे मद है, ये या का अलिफ, इसके बाद
کوئی سبب یعنی حمزہ یا سکون میں سے کچھ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، بس یہی مجھے ہو رہا تھا کہ نہیں اس پہ آ کوئی رہا تو سبب کون نہیں سا آ مد ہوگا؟ رہا، اصلی۔ جی، آ، ویری گڈ، اصلی ہوگا ابو بکر صاحب اور ہمارے عبد العزیز بھائی۔ یہاں پہ ہم نے دیکھیے، ہمیں اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں سبب مد اور محل مد ان دونوں کو اپنے ذہن میں بیٹھانا ہے۔ یہاں سبب مد تو ہے، محل مد تو ہے کیا؟ الف، اور سبب مد جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو ہم اس کو مد اصلی کہیں گے، مد طبعی بھی کہتے ہیں اس کو، ہاں میں بھی اور یا میں بھی۔ تو اس کی مقدار کتنی ہوگی یہ تو بتا دیجئے کم سے کم ہمارے عزیز بھائی، مد طبعی یا اصلی کی مقدار کتنی ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں تو آپ تو بتا دیں گی، 2 حرکت ہے، چلیے۔ دو اچھا اب حرکت۔ زہرا کمپلیٹ کیجئے اس کو، عین کو بتائیے۔ عین مد لازم حرفی مخفف۔ مد لازم حرفی مخفف، ٹھیک ہے۔ کیا تعریف ہے حرف اس کی؟ نام کیا رکھا آپ نے؟ مد لازم حرفی مخفف، کیا تعریف ہے اس کی؟ مطلب یہ کہ حرف مد کے بعد سکون اصلی جو ہے وہ کیا عین میں جو یا حرف ہے مد یہ کی حرف حرف مد میں آیا۔ کہلاتا ہے؟ عین میں جو یا ہے یہ حرف مد کہلائے گا؟ یہ ہاں چلیے، جی۔ اچھا چلیے زینب حسن آپ بتائیے، عین میں یا جو آ رہا ہے یہ یا حرف مد ہے؟ نہیں، مد لین لازم۔ ہاں، نہیں خالی یا ہاں، بتائیے، لازم اور وہ نہیں، خالی یا یا لین بتائیے کہ نہیں، یہ یا 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 لینیا ہے، لین۔ لین کی، ہاں یہ جو یا ہے عین میں یہ لین کی یا ہے، مد کی یا نہیں ہے، حرف مد نہیں ہے بلکہ یہ یا حرف لین ہے نا؟ اچھا تو تعریف کیا ہے؟ حرف لین کے بعد جب سکون اصلی آ جائے تو پھر ہم اس کو مد لین لازم کہتے ہیں۔ اچھا اب ایک میں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ مد سکون اصلی تشدید کے فارم میں ہو، تو یہاں پہ عین جو لازم ہے، لازم یعنی لین لازم جو ہے اس میں تشدید کے فارم میں نہیں ہوتا، سکون کے ہی فارم میں ہمیشہ ہوگا، مخففی کی شکل میں ہوگا، تو ہم اس کا نام رکھتے ہیں مد لین لازم۔ اب اس میں مثقل اور مخفف کا ایکسٹینشن نہیں لگائیں گے ہم، بات سمجھیے گا۔ اب آپ آئیے، چلیے سہیمہ، سعاد میں کون سا مد ہے؟ جی، صاد میں مد لازم حرفی مخفف ہے، مد لازم حرفی مخفف۔ ویری گڈ، تو امید کے بات کلیئر اب ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کو، ہمارے عبد العزیز بھائی بات اب سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہے نا؟ ابو بکر بھائی، تو ہم یہ دیکھیے تمام حروف مقطعات کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ حروف مقطعات کو ہم نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 5۔ سب سے پہلا حرف الف، اس میں مد نہیں ہوتا، یعنی مد کے اعتبار سے 5 حصوں میں تقسیم کیا، معاف کیجیے گا 4 حصوں میں، 3 میں مد ہوتا ہے، 1 میں مد نہیں ہوتا، وہ الف۔ جی، پہلا کیا ہے؟ حی طہورا، یعنی حا یا طہارا، کتنے حروف ہو گئے؟ 5۔ 5 حروف میں مد طبعی ہوتا ہے، حا یا طہارا، طہ ما انزلنا، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم را، را کو نہیں کھینچتے ہم نا، ٹھیک ہے۔ اب آپ آئیے دوسرا، سنقص لکم، سنقص لکم، کیا ہے اس میں؟ سین، نون، قاف، صاد، لام، کاف، میم۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی اس میں؟
یہ جو 7 حروف ہیں، ان 7 حروف میں کتنی مقدار ہے؟ یہ 6. 6 حرکت. 7 حروف میں 6 حرکت کے برابر کھینچیں گے، یہ مد لازم. اور صرف ایک حرف بچتا ہے عین، جس میں 4 یا 6 حرکت کے برابر کھینچیں گے، اور یہ ہے مد لین لازم. تو سنقص لکم میں مد لین لازم ہوگا، حی طہورا میں مد طبعی ہوگا، اور عین میں مد لین لازم ہوگا. تو یہ آپ کو سوال آئے گا امتحان میں کہ جن حروف مقطعات میں مد لازم ہوتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے، لکھیے. تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو چلیے یہاں پہ ہمارا آج کا یہ کلاس بھی ختم ہوتا ہے، مد کا چیپٹر بھی ختم ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ لوگوں کا مد کے سلسلے میں؟ سر یہ والی کلاس تھوڑی ٹف تھی. ٹف تو نہ کہیے نا، ٹف تو نہیں تھی، بس یہ مطلب تھوڑے کہیے. ناموں سے کنفیوزنگ ہے، جو نام ہے نا تھوڑے سے ہاں جو کنفیوز کر دینے والے. ہاں ٹرمز جو ہیں وہ تھوڑا سا، اصل میں دیکھیے ٹیکنک سمجھ لیں گے آپ لوگ، یا ہمارے جینٹس حضرات دونوں بھی، آپ لوگ اگر سمجھ لیں گے ٹیکنکس، جو رول ہے، جو قاعدہ ہے، آپ اس کو ان یعنی قاعدے کو، مد کا جو نام ہے وہ بھلے آپ کی زبان پہ نہ چڑھے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے جو قاعدہ ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اب آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، ہو سکتا ہے یہ نام لینے میں مشکل ہو رہا ہو، لیکن بائی ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں بیٹھا ہو کیا، کہ جب حرف مد کے بعد کسی کلمے میں سکون اصلی تشدید کے فارم میں آ جائے گا تو ہم مد لازم کلمی مثقل کہیں گے. جب حرف مد کے بعد سکون اصلی کسی حرف میں آ جائے اور وہ تشدید کے فارم میں ہوگا تو ہم مد لازم حرفی مثقل کہیں گے. یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف آپ کے ذہن میں اگر آ جائے گی، بیٹھ جائے گی، تو پھر مد کا جو نام ہے نا، بائی ٹرم جو نام رکھے گئے ہیں اس کے، وہ نہ یاد ہو، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ جس وقت تلاوت کریں تو آپ کے سامنے جو مد آئے، آپ مد دیکھ کر پہچان جائیں کہ یہ کون سا مد ہے اور اس کا کیا حکم ہے، کتنے حرکت کے برابر ہم کو کھینچنا ہے. بس اتنی سی چیز آپ کو پتہ چل جائے، یہی کلاس کا مقصد ہے. ضروری نہیں کہ ساری ڈیفینیشن آپ کو یاد ہوں. ٹھیک. تو بہرحال مجموعی طور پہ آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی یا نہیں بنی یہ کلاس مد کی؟ کچھ یونیک اور نئی چیزیں بنی. معلوم ہوئی کہ نہیں ہوئی آپ کو؟ سر آج تو سب نیا ہی پتا چلا ہے. ہاں آج تو بالکل کچھ ریویژن میں چیزیں آ گئی تھیں، کچھ چیزیں ریویژن کے طور پہ آ گئی تھیں. یہ مد لازم والا جو چیپٹر ہے اس کو تھوڑا سا ہمارے جو شرکا ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو دقت ہوتی ہے، ہر بیچ میں ہوتی ہے. اسی لیے میں اس میں بہت اہتمام کے ساتھ وقت لگاتا ہوں تھوڑا سا، تاکہ کوئی دقت نہ ہو، آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. تو یہاں پہ کلاس ہمارا ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے علم کو سیکھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اور ہماری محنت کو قبول بھی فرما لے. اس کا ثمرہ ہم کو دنیا میں بھی نظر آئے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہو، ہم اچھی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور جنت میں ہم کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. تو اس دعا کے ساتھ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.